السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام علی ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کے سب سے خوفناک اور ناقابل یقین تجربے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی میرے اور میرے 3 دوستوں حمزہ، فرحان اور دانش کی ہے۔ جب ہم نے مری کی یخ بستہ وادیوں میں ایک ایسا ہوٹل تلاش کیا جہاں ہمیں صرف آرام اور تفریح کی امید تھی، مگر جو کچھ وہاں ہمارے ساتھ ہوا وہ ہماری زندگی کا سب سے بھیانک خواب بن گیا۔ یہ صرف ہوٹل تک محدود نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی ہم گئے کوئی نادیدہ قوت ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔ ہم چاروں دوست ایک طویل عرصے سے مری جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ آخر کار ایک سرد دسمبر کی رات ہم مری پہنچے۔ ہم نے جو ہوٹل بک کیا وہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھا، ایک سنسان علاقے میں۔ جیسے ہی ہم ہوٹل پہنچے وہاں کی ویرانی نے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ استقبالیہ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جو ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ ہمیں نصیحت کر رہا تھا کہ یہاں رات کو زیادہ دیر باہر مت نکلنا۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہمیں اس کی بات مذاق لگی، مگر جلد ہی ہمیں احساس ہوا کہ یہ کوئی مذاق نہ تھا۔ جیسے ہی ہم اپنے کمرے میں پہنچے وہاں ایک بھاری سا ماحول محسوس ہوا، جیسے ہوا میں کچھ بوجھل پن ہو۔ لیکن چونکہ ہم سب تھکے ہوئے تھے اسی لیے زیادہ دھیان نہیں دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم ابھی سوئے ہی تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے نظر انداز کیا لیکن دستک تیز ہوتی چلی گئی۔ جب حمزہ نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہ تھا۔ ہم نے سوچا شاید کوئی مذاق کر رہا ہو، مگر جیسے ہی دروازہ بند کیا دوبارہ وہی دستک ہونے لگی، اس بار اور زیادہ تیز تھی۔ دانش نے غصے میں آ کر دروازہ کھولا، مگر اب بھی باہر کچھ نہ تھا سوائے برف میں بنے چند گہرے قدموں کے جو ہمارے کمرے کے سامنے آ کر ختم ہو رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کوئی شخص وہاں کھڑا ہوتا تو نظر تو آتا۔ اسی وقت ہوٹل کے کوریڈور میں کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ننگے پاؤں دوڑ رہا ہو۔ ہم نے باہر جا کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف نے ہمارے ذہنوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، مگر ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دی کہ یہ سب ہمارا وہم ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی، جیسے کوئی اسے بار بار آن آف کر رہا ہو۔ فرحان نے مذاق میں کہا، لگتا ہے ہوٹل والے بجلی بچا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا ایک کھڑکی کے شیشے پر کسی کے ناخن مارنے کی آواز آئی۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ دانش نے کھڑکی کے پردے ہٹائے تو باہر کوئی نہ تھا، مگر برف پر ایک عجیب سا عکس پڑا ہوا تھا، جیسے کوئی کھڑا ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے زور سے ہاتھ رکھا۔ میں نے چیخ کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ اسی وقت ہوٹل کے کوریڈور سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی بہت دکھی ہو۔ عورت کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، مگر ہمیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ وہ رات ہم نے بہت ڈر اور خوف میں گزاری۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، فریش ہوئے، ناشتہ کیا اور ہم مری کی مختلف جگہوں پر گھومنے کے لیے نکل پڑے۔ مگر جہاں جہاں بھی ہم گئے کچھ نہ کچھ عجیب واقعات
پیش آتے رہے۔ مار روڈ پر چلتے ہوئے فرحان نے مجھے کہا، علی تمہارے پیچھے کون ہے؟ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ کیا مطلب؟ ابھی میں نے ایک سائے کو تمہارے پیچھے چلتے دیکھا تھا۔ ہم سب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم پٹریاٹا چیئر لفٹ پر گئے تو لفٹ میں بیٹھتے ہی ہمیں نیچے جنگل میں ایک سفید لباس میں کوئی عورت کھڑی نظر آئی جو ہمیں گھور رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ ہمارے ساتھ یہ سب بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے اور ہمیں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر جب ہم ہوٹل میں واپس آئے تو وہاں کا ماحول اور بھی زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے ہمیں محسوس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ لائٹس بار بار بند ہونے لگی اور باتھ روم کے اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ فرحان نے دروازہ کھولا مگر اندر کوئی نہ تھا۔ صرف آئینے پر کسی نے انگلیوں سے لکھا تھا، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہماری ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ صبح ہونے سے پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں گے، مگر رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 3 بجے ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے بیڈ کے نیچے چل رہا ہو۔ دانش نے نیچے جھانک کر دیکھا اور اچانک پیچھے ہٹ کر چیخنے لگا، وہاں کچھ ہے، کوئی کالے سائے جیسا۔ ہم نے اپنے بستر چھوڑے اور کمرے سے باہر بھاگے۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا کوریڈور میں ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم نے چیختے ہوئے دوبارہ دروازہ بند کیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ ساری رات ہم نے اس کمرے میں دروازہ بند کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہوتے ہی ہم نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور ہوٹل کے استقبالیہ کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی ہم ہوٹل سے باہر نکلے وہی بوڑھا شخص ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تم خوش نصیب ہو کہ زندہ واپس جا رہے ہو۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور مری کو خیر آباد کہا، مگر وہ خوفناک یادیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھار رات کے وقت ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا سرگوشی کر رہا ہے۔ شاید وہ چیزیں ہمیں چھوڑ چکی ہیں یا شاید وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوستو بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہمیں فہد نے کراچی سے بھیجی ہے، تو چلیے سنتے ہیں فہد کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام فہد ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں، اور میں آپ کو اپنی زندگی کا سب سے خوفناک اور پر اسرار تجربے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی میرے کراچی کے ایک پرانے مکان میں گزرے ان خوفناک لمحوں کی ہے جنہیں میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ وہ جگہ جہاں میں نے نہ صرف بے شمار پر اسرار واقعات کا سامنا کیا بلکہ وہاں رہنا میرے لیے ایک بھیانک خواب بن گیا تھا۔ یہ 2015 کی بات ہے جب میں نے کراچی کے ایک پرانے علاقے میں ایک خوبصورت مگر سنسان سا مکان خریدا۔ قیمت معمول سے کافی کم تھی اور یہی چیز مجھے تھوڑی عجیب لگی، مگر میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ محلے والوں نے مجھ سے کہا کہ اس مکان میں کوئی نہیں ٹھہرتا، لیکن میں نے ان باتوں کو محض افواہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پہلے چند دن سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی مکان کا ماحول بدل جاتا۔ دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگتے، فرش پر کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی اور کبھی کبھار کسی کے سرگوشیاں کرنے کی آوازیں آتی۔ پہلے پہل میں نے سوچا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، لیکن پھر واقعات اتنے بڑھ گئے کہ میرا دل دہلنے لگا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بیڈ کے پاس کھڑا ہو۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک سائے کی جھلک دیکھی، لیکن جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مگر جیسے ہی میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، اچانک دروازہ زور سے دھڑ دھڑ بجنے لگا
میں نے جھٹکے سے اٹھ کر دروازہ کھولا لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ مجھے ایک ٹھنڈی لہر اپنے جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، چھو رہا ہو، مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ چند دن بعد میں نے اپنے مکان کی دیواروں پر عجیب سائے دیکھنے شروع کیے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی تیزی سے بھاگ رہا ہو، کبھی کوئی دیوار سے نکل کر دوسرے کمرے میں غائب ہو جاتا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بلایا، مگر جب بھی کوئی اور ہوتا وہ چیزیں رک جاتی۔ رات کے وقت جب میں لیٹتا تو محسوس ہوتا میرے کان کے قریب آ کر کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اکثر کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی اور کبھی کبھار کوئی مرد غصے میں چیخنے لگتا۔ ایک رات میں نے لائٹ بند کر کے سونے کی کوشش کی تو اچانک میرے بستر کے نیچے سے کسی کے ناخن گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے قریبی مسجد کے امام صاحب سے بات کی اور انہیں سب کچھ بتایا جو سب میرے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ انہوں نے مکان کا معائنہ کیا اور کہا یہ جگہ جنات کا مسکن ہے۔ انہوں نے مجھے یہاں سے نکلنے کی نصیحت کی مگر میں نے ان کے مشورے کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے مکان چھوڑنے کی بجائے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، مگر اس کے باوجود خوفناک واقعات بڑھنے لگے۔ ایک رات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا ہو۔ میرے جسم پر نیل پڑ گئے اور میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ سب میرے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ مکان چھوڑنا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی شفٹ ہونے کی تیاری کی، جنات کی سرگرمیاں مزید بڑھ گئیں۔ آخری رات جب میں اپنے سامان کی پیکنگ کر رہا تھا تو اچانک پورے گھر میں زوردار دھماکوں کی آوازیں آنے لگی۔ دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے اور کھڑکیوں کے شیشے خود ہی ٹوٹنے لگے۔ میں اپنی جان بچا کر باہر نکلا اور وہ رات میں نے اپنے دوست کے گھر گزاری۔ اگلی صبح جب میں واپس گھر لوٹا تو پورا مکان خاموش تھا، مگر ایک عجیب سی بدبو اور بوجھل سا ماحول محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے سامان کو سمیٹا اور وہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ جب میں آخری بار اس مکان کو دیکھ کر رخصت ہو رہا تھا تو مجھے ایک کھڑکی میں سائے کی ایک جھلک نظر آئی، وہ جیسے مجھے دیکھ رہا ہو، اور میں نے قسم کھائی کہ میں دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہیں کروں گا۔ آج بھی جب میں اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار رات کو سوتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پھر سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے وہ مکان چھوڑ دیا۔ میں نے کراچی میں ایک نیا مکان کرائے پہ لیا اور اپنی زندگی کو دوبارہ معمول پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ خوفناک یادیں میرے ذہن میں اتنی زیادہ گہری ہو چکی تھی کہ میں انہیں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ عرصے تک سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہونے لگا جس نے مجھے دوبارہ خوف میں مبتلا کر دیا۔ شروع میں تو میں نے خود کو سمجھایا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب ماضی کا حصہ ہے، لیکن پھر راتوں کو خواب میں وہی مکان، وہی سائے، وہی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، اور بعض دفعہ تو خواب میں خود کو اسی مکان میں قید دیکھتا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ میری نظریں کمرے کے کونے میں جا ٹھہری جہاں ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، بس کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا مگر میری آواز جیسے بند ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، وہ سایہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب ایک اتفاق نہیں تھا۔ اب میرے اس نئے مکان میں بھی عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رات کے وقت دروازے خود بخود کھل جاتے، کھڑکیوں کے پردے بغیر ہوا کے ہلنے لگتے، اور کبھی کبھار مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی۔ سب سے خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی اور پورے کمرے میں ایک عجیب سی سردی چھا گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ جب میں نے ہمت کر کے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبا کالا سیاہ سایہ نظر آیا جو لمحہ بلمحہ میرے قریب آ رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری زبان جیسے
بند ہو چکی تھی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے یہ پڑھا وہ سایہ غائب ہو گیا، مگر اس کے بعد میں پوری رات سو نہیں سکا۔ میں دوبارہ انہی مولوی صاحب کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے غور سے میری بات سنی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولے، بیٹا وہ جنات تمہارے ساتھ آ گئے ہیں۔ تم نے ان کے مسکن میں بہت سا وقت گزارا اور اب وہ تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تمہیں بہت زیادہ عبادت اور دعا کرنی ہوگی اور ہر وقت قرآن کی تلاوت جاری رکھنی ہوگی۔ انہوں نے میرے نئے گھر میں آ کر دعا بھی کی، مگر پھر بھی میں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا تھا اور میں حد سے زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے کی میز ہلنے لگی، جیسے کسی نے زور سے اسے دھکا دیا ہو۔ پھر میرے ارد گرد ہر چیز حرکت میں آ گئی، کتابیں گرنے لگیں، کھڑکیاں زوردار آواز سے بند ہو گئیں اور ایک بھاری سی آواز گونجنے لگی، یہ ہمارا گھر تھا، تم نے ہمارے خلاف قدم اٹھایا، اب تمہیں سزا ملے گی۔ میں نے جلدی سے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور بلند آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک ہر چیز رک گئی، ماحول دوبارہ خاموش ہو گیا، مگر ایک چیز نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ میری کھڑکی کے شیشے پر کسی نے ناخن سے ایک جملہ لکھ دیا تھا، یہ ختم نہیں ہوا، آج بھی وہ سایہ میرے قریب ہے۔ اس واقعہ کے بعد میں نے اپنی زندگی کو دین کے بہت زیادہ قریب کر لیا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا اور روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ پر اسرار واقعات کم ہونے لگے، مگر آج بھی کبھی کبھار میں رات کے اندھیروں میں کسی کے سانس لینے کی آواز سنتا ہوں، کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس کرتا ہوں، اور کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہو۔ شاید میں اس خوفناک ماضی سے کبھی نہیں بچ سکوں گا۔ شاید وہ جنات اب بھی میری نظروں سے اوجھل ہو کر میرے آس پاس موجود ہیں، یا شاید وہ اب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ میں کب دوبارہ کمزور پڑوں۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو آج کی سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔